اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرے کہ اسے لا الہ الا اللہ کا یقین ہو، کا علم ہو، تو وہ جنت میں جائے گا۔ جس نے یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو اس کلمے کا علم ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز میری سفارش سے فیض یاب ہونے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے سچے دل سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی جان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار جنہوں نے کیا ہوگا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، بشرطے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس کا معنی ہے لا الہ، اس کا معنی ہے کہ کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں الا اللہ، مگر اللہ وحدہ لا شریک جو ہے وہی عبادت کے لائق ہے، وہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ اور بہترین شکر الحمدللہ ہے۔ جو سب سے افضل ذکر ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے افضل ذکر ہے، وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اس بات کی گواہی دیتا رہے، کلمہ طیبہ پڑھتا رہے۔ تو فرمایا جو شکر ہے اللہ کا ادا کرنا، وہ سب سے بہتر شکر یہی ہے کہ الحمدللہ یہ کلمات کہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات حضرت ابراہیم سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے اپنی امت کو سلام پہنچانا اور انہیں بتانا جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے اور اس کا پانی بڑا ثمر آور ہے، اس کی جگہ خالی ہے اور اس میں درخت لگانا۔ وہ درخت کس طرح لگیں گے؟ وہ اس طرح کہ سبحان اللہ کہنے سے درخت لگتا ہے اور الحمدللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، اللہ اکبر کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرتے وقت جس کی زبان پر آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں گے وہ جنت میں جائے گا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ان احادیثوں کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کلمات ہیں یہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں، یہ بڑے محبوب ہیں، اور جو بندہ صدق دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو بالآخر وہ اپنے گناہوں کو بھگت کر، اللہ نے چاہا تو وہ اپنے فضل سے بغیر اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن جو بندہ لا الہ الا اللہ کا انکار کرتا ہے اسے جنت نصیب نہیں ہوگی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے یہ کلمہ پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ بالآخر جنت میں جائے گا۔ تو کلمے کی جب ہم کوئی ایک مثال لے لیں کہ جب ہم کسی صحبت میں رہتے ہیں، سارا دن جس کام میں لگے رہتے ہیں، تو جب سوئے بھی ہو نا تب بھی اسی کام کی طرف ہمارا دھیان دیتا ہے، اسی کام کی طرف ہمارا دھیان رہتا ہے۔
ایسی آوازیں بعض اوقات گھر والے بتاتے ہیں کہ رات کو تم یہ کر رہے تھے، تمہارے منہ سے اس طرح کے الفاظ نکل رہے تھے، تو وہ جو سارا دن کام کرتا ہے وہی اس کو رات کو بھی اس کی زبان سے وہی حرکتیں اور وہی زبان سے وہ کلمات نکلتے ہیں۔ تو جو بندہ سارا دن اللہ کا ذکر کرے گا، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے گا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یہ یقین ہے کہ وہ مرتے وقت بھی اس کلمات کو ہماری زبان پر جاری فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلمے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کلمے کی کثرت سے ہمیں سب کو اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ